وغیرہ سب میں پایا جاتا ہے. یعنی قوائے ظاہرہ باطنہ کا عطا ہونا، اعضاء حواس اور قوائے عقلیہ کا ملنا، اور انسان ان عقلی اور نقلی دلائل سے مقاصد کی طرف رہنمائی، یہ سب ہدایت کے اندر شامل ہے. قرآن کی آیت ہے، اللہ فرماتے اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدی، اللہ نے ہر چیز کو خلقت عطا کی پھر اس کے مناسب ہدایت دی. ہدایت کا معنی ایک یہ جنرل معنی ہے، رہنمائی کرنا. اللہ تعالیٰ پہلے درجے میں ہر چیز کا رہنما ہے. سمندر میں تیرنے والی مچھلی اور دیگر مخلوقات سے لے کے اس کائنات کے کسی بھی ذرے میں کوئی ایک چھوٹا سا کیڑا جو ہمیں آپ کو بظاہر نظر بھی نہیں آ رہا، اس کو کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کیسے اپنے آپ کو گرمی سردی سے بچانا ہے، اللہ نے اس کی ایک رہنمائی فرما دی ہے. اور میں نے جو حضرات سابقون الاولون ہے، ایک مثال ان کو دی تھی، 2 انڈے ہیں اور دونوں میں سے بچے نکلے، ایک میں سے مرغی کا چوزا اور دوسرے میں سے بطخ کا بچہ. رہنمائی اللہ کی دیکھیں، بطخ کا بچہ نکلتا ہے اور پانی اگر سامنے ہو تو بس وہ پانی دیکھ کے مست ہو گیا، اندر اس نے چھلانگ لگا لی اور تیر رہا ہے، ابھی پیدا ہوا ہے. اور انسان کے بچہ اتنا بڑا پیدا ہوتا ہے، اس کو چلنے میں کتنی دیر لگتی ہے، اس کی اپنی ہدایت ہے. اب مرغی کا جو چوزا جو نکلا ہے وہ پانی میں چھلانگ نہیں لگائے گا، وہ پانی کے اندر جانے سے ہیزیٹیٹ کرے گا. اس کی رہنمائی اللہ نے ایسی کی، تیرا مقام پانی نہیں ہے، تو تیر نہیں سکتا اس میں. بطخ جو ہے اس کے بچے کا مقام پانی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ وہ ادھر ادھر اس نے دیکھا، چپکے سے داخلے میں خانہ ہو گیا. بطخ کے بچے نے بس تھوڑا اپنے پر کو ذرا انگڑائی لی، ذرا اس کی جو اس کے اوپر گیلا پن تھا وہ اس نے خشک کیا، ہوا یا نہیں ہوا، اس نے چھلانگ لگا دی. یہ کس نے ہدایت دی اس کو؟ اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدی. یہ ہدایت اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے. یہ ہے ہدایت کا عمومی درجہ جو سب کے لیے ہے، درخت ہو، شجر ہو، حجر ہو، کوئی بھی مخلوقات ہو اللہ تبارک و تعالی کی. ہدایت کا دوسرا درجہ اس سے اوپر کا ہے، جس سے حق و باطل، صلاح و فساد کا ادراک ہوتا ہے، صحیح غلط کے درمیان امتیاز ہوتا ہے. یہ درجہ انسان اور جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے. ان کو عطا کیا ہے جن کو ذوی العقول کہتے ہیں، عقل والے. یہ ہدایت آسمانی کتابوں اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے حاصل ہوتی ہے. اس ہدایت کے ذریعے کافر اور مسلم کی تفریق ہوتی ہے. کیوں کہ ان کو اللہ نے عقل دی ہے، فہم دیا ہے، ادراک دیا ہے. اور عقل اور شعور، اس میں فرق کیا ہے؟ یہ سورہ بقرہ شروع ہوگی نا، یا لا یعقلون لا یشعرون، جو منافقین سے جب آئے گا تو انشاءاللہ وہاں بتائیں گے. ہدایت کا تیسرا درجہ سب سے اعلیٰ ہے، جو مومنین اور متقین کے ساتھ مخصوص ہے. یہ ہدایت براہ راست اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حاصل ہوتی ہے، اور اس کا نام ہوتا ہے توفیق الہی. اللہ تبارک و تعالی ایسے حالات اور اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ احکام خداوندی کو قبول کرنا آسان، اور اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی اور نافرمانی انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. دیکھیں ثبوت آپ کی ذات وہاں سے لے کے یہاں تک ہے کہ توفیق الہی آپ کے شامل حال ہوئی. اس ویکینڈ کی شام بڑے جشن ہو سکتے تھے، لیکن آپ نے کہا وہ اپنی جگہ، لیکن سب سے پہلے مسجد جائیں گے، نماز پڑھیں گے، اللہ کا کلام اور اس کے الفاظ اور معنی سنیں گے. تو توفیق الہی آپ کو عطا ہوئی، آپ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہدایت کے اعلیٰ درجے پہ ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسی کے اوپر قائم دائم رکھے. آمین. بھائی جب اللہ سے مانگنی ہے تو ہدایت کا نچلا درجہ کیوں مانگے، درمیانہ کیوں مانگے، اعلیٰ کیوں نہ مانگے؟ قرآن کہتا ہے وَهَدَيْنَاهُ
وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں گھاٹیوں کی ہدایت کر دی، بتا دیا، رہنمائی کر دی اس انسان کے لیے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، خیر و شر کا فلسفہ سمجھا دیا۔ تو اہدنا الصراط المستقیم کی یہ جو دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں تو ہدایت عطا فرما سیدھے راستے کی، تو مطلب اس کا یہ ہے کہ یا اللہ ہمیں بتدریج، گریجولی، آہستہ آہستہ ہدایت کے اعلیٰ مقام تک پہنچا دے، اس مقام پہ فائز کر، اس مقام پہ ہمیں رکھ، اور اس وقت تک رکھ جب ہمیں موت آئے تب بھی ہم اس مقام علا جو ہے ہدایت کا، اس سے نچلے درجے پہ نہ ہوں، بلکہ اسی مقام کے اوپر اور اسی لیول کے اوپر کھڑے ہوں۔ یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اب اہدنا الصراط المستقیم کی اہمیت کا اندازہ اس سے آپ لگا لیجئے کہ جس نماز میں اہدنا الصراط المستقیم نہ پڑھیں گے وہ نماز ایکسرسائز تو ہو جائے گی لیکن نماز قطعی نہیں ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دعاؤں میں بڑی اہم دعا ہوئی، پھر تو یہ دعا تو اور بڑی پیاری پیاری ہیں، قرآن مجید میں بھی ہیں، حضور نے بھی ارشاد فرمائی ہیں، سب کے اپنے مقامات اپنی جگہ ہیں، لیکن اہدنا الصراط المستقیم پتہ چلا کہ یہ بڑی اہم دعا ہے۔ صراط مستقیم سیدھا راستہ، ایسا راستہ جس میں کوئی کجی اور ٹیڑھ پیڑ نہ ہو، ٹیڑھا میڑھا نہ ہو، افراط اور تفرید کا راستہ نہ ہو۔ بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمان آج کے دور میں افراط اور تفرید کا بڑا شکار ہے، یعنی اس ایگزیجریشن پہ ہوگا یا دوسری پہ، یا تو ایسا مسجد سے دور ہے کہ علاقے میں رہ رہا ہے 8-10 سال سے، اس کو پتہ نہیں کہ مسجد کہاں ہے، اتنا دور۔ اس کی بھی مثالیں ہیں، اب میں اس وقت اگر مثالیں دوں گا، مثالیں ساری انشاءاللہ سردی کے موسم میں دیں گے، جب عشاء کے بعد شروع ہوگا وہ ساری رات چلے گا۔ جی نہیں جی صاحب، کیوں حسین صاحب، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ کہہ دیں بس، انشاءاللہ۔ اور یا ایسا کہ ہر وقت مسجد میں پڑا ہوا ہے، نہ اس کو بیوی کی فکر، نہ اس کو بچوں کی فکر ہے، بس ہر وقت ٹھوکے جا رہا ہے سجدہ۔ یہ بھی پسند نہیں ہے، اس طریقے کو مستحسن اور پسند نہیں کیا گیا۔ ہم تو ہیں امتن وسطن، ماڈریٹ لوگ ہیں، نہ ہم ایکسٹریمسٹ ہیں، نہ ہم فنڈامنٹلسٹ ہیں، فنڈامنٹلی ان دا سینس آف دا ٹرمینالوجی آف کرسچن، نہ ہم وہ ہیں، نہ ہم ٹیررسٹ ہیں، ہم یہ نہیں، ہم ہیں امتن وسطن، معتدل لوگ، خیر الامور اواسطھا، بہترین امور جو ہیں وہ درمیان کا راستہ ہے، اعتدال کا راستہ ہے۔ یہ کہ نماز پڑھو اور گھر جاؤ سو جاؤ، یہ نہیں کہ لٹکا ہوا ہے ساری رات، لٹکا ہوا ہے فجر کے اندر اٹک گیا سو گیا، نہیں نہیں نہیں، اگر توفیق ہے تو پڑھ لو، نہیں ہے تو صبح یہاں سے اسٹینفورڈ اسلامک سینٹر کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ امن اور سکون اور شانتی اور